اللہ کی قسم ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، ایسا وظیفہ کہ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل یہ ایک وظیفہ، آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ کی قسم ہر پریشانی کا حل استغفار ہے۔ اب میں جس طرح آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ویسا ہی کرنا ہے۔ اپنی زندگی کو دیکھیں گے، آپ کی زندگی میں جو مشکلات آئی ہوئے سب ختم ہو جائے، آپ کے دل کو سکون ہو جائے۔ آپ کی کوئی جو ہے مالی پریشانی سے دو چار ہیں جو کہ بہت زیادہ، قرض کے دندل میں پھنس گئے ہیں، غربت سے پریشان ہے، دشمن سے پریشان ہے، کاروبار سے پریشان ہے، میرا کاروبار ترقی نہیں کر رہا، کوئی رشتوں سے پریشان ہے، رشتے نہیں مل رہے، لڑکوں لڑکیوں کے رشتے نہیں مل رہے، کوئی جادو سے پریشان، کوئی جنات سے پریشان، کوئی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل مسلمان مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کوئی جو ہے مالی پریشانی سے دو چار ہے جو کہ بہت زیادہ، تعداد ان کی بہت زیادہ ہے، قرض کے دندل میں پھنس گئے ہیں، اسی طرح کروڑوں اور اربوں کربوں کے قرضے ہیں، لاکھوں کے قرضے ہیں، غربت سے پریشان ہے۔ کوئی جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی دشمن سے پریشان ہے، کوئی کاروبار سے پریشان ہے، میرا کاروبار ترقی نہیں کر رہا، کاروبار روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے، کوئی رشتوں سے پریشان ہے، رشتے نہیں مل رہے، لڑکوں لڑکیوں کے رشتے نہیں مل رہے، کوئی جادو سے پریشان، کوئی جنات سے پریشان، کوئی کسی کو ایک پریشانی تو کسی کو دوسری پریشانی، لیکن مسلمان اس کے علاج کی طرف کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ سب سے پہلے دیکھو، ڈاکٹر جب علاج کرتے ہیں مریض کا تو علاج وہ کامیاب ہو جاتا ہے جو ڈاکٹر سب سے پہلے مرض کی تشخیص کر لیتا ہے کہ بھئی مرض ہوا کیوں ہے۔ مثال کے طور پر سر میں درد آ رہا ہے تو بھئی ڈاکٹر کو سب سے پہلے تشخیص کرنا چاہیے کہ سر کا درد اس کو کس وجہ سے ہو رہا۔ اس میں پہلے دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس کے اسٹمک میں کوئی فرق تو نہیں، اس کا دماغ تو کمزور نہیں، کوئی رسولی وغیرہ تو نہیں، اس کو ہائپر ٹینشن تو نہیں، اس کو کوئی ڈپریشن تو نہیں۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر اس کی مرض کی تشخیص کرے گا تب علاج کرے گا۔ ویسا نہیں کہ بس پیناڈال لے دیا کہ بھئی آپ کا سر میں درد ہے تو پیناڈال لو، یہ علاج تو نہیں ہے نا۔ تو ہماری بیماریوں تو ہماری پریشانیوں کی جو اسباب ہیں اس کی طرف کوئی نہیں جاتا، بس بھئی چلو یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، ایسا وظیفہ کہ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہے، آپ کی تمام پریشانیوں کا حل یہ ایک وظیفہ، آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بس یہ وظیفہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور پھر دیکھو آپ کی زندگی میں جو مشکلات آنے والے ہیں وہ خود ٹل جائیں گے، جو مشکلات آپ پر آ چکے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو مالی پریشانی ہو، جادو کی پریشانی ہو، جنات کی پریشانی ہو، دشمن ستا رہے ہوں، آپ کے رشتوں کا مسئلہ ہے، رشتے نہیں آ رہے، آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی تمام رکاوٹوں ایک کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے استغفار۔
اب آپ کہیں گے میں تو روزانہ اتنی مرتبہ استغفار کرتا ہوں، استغفار اثر ہی نہیں ہوتا۔ کہیں گے نا، بعض لوگ کہیں گے کہ بھئی میں تو 1000 بار استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں؟ مجھے ذرا سمجھاؤ۔ زبانی جمع خرچ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 1,00,000 بھی کہو تو اس ذکر میں تو آئے گا، لیکن اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو میں بتا رہا ہوں۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں زیادہ سے زیادہ استغفار پالیں، یعنی وہ بہت خوش قسمت ہوگا جس کے اعمال نامے میں استغفار بہت زیادہ لکھا ہوگا۔ فرشتوں نے لکھا ہے کہ بھائی استغفار کیا۔ استغفار کا مطلب سمجھے، ہمارا وظیفہ کیوں کام نہیں کر رہا؟ اللہ کی قسم ہر پریشانی کا حل استغفار، لیکن اب میں جس طرح آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ویسا ہی کرنا ہے۔ دیکھو استغفار کا مطلب ہے گناہوں سے توبہ کرنا۔ ہمیں جو پریشانیاں ہو رہی ہیں، مالی ٹینشن ہے، دشمن کا خوف ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس کا علاج اب آپ نے تشخیص کر لیا کہ ابھی میں واقعی میں تو بڑا گناہ گار ہوں۔ جب آپ اپنے کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتے تو بھائی آپ کا علاج کس طرح ہوگا؟ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں پر غور کرنا ہے، پھر اللہ سے سچی توبہ کرنا ہے۔ استغفار اسی کا نام ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ تو سب سے پہلے توبہ کریں، منا لیں اللہ کو، اپنے رب کو۔ پھر سارے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے۔ استغفار سے تمام پریشانیاں، اور یہ تو سورہ نوح نے آپ نکالے قرآن پاک، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر اس کے ترجمے تشریح کی طرف چلا گیا تو پھر ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، خود دیکھ لو تفسیر میں یا کسی عالم سے پوچھ لو اس کا کیا معنی ہے، سورہ نوح میں دیکھو۔ اسی لیے تو حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا کہ بارش نہیں ہو رہی، حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا میری اولاد نہیں، بیٹا نہیں، میرے لیے دعا کرو، اس نے کہا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہ میں بہت غریب ہوں، مال نہیں ہے میرے پاس، اس نے کہا استغفار کرو، مال آ جائے گا۔ چوتھا شخص ہے میرے باغات میں ترقی نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے، تو اس نے کہا، حضرت نے فرمایا، حسن بصری نے فرمایا استغفار کرو۔ چاروں لوگ چلے گئے تو شاگردوں نے پوچھا حضرت ایک ہی بات سب کو بتا رہے ہیں۔ چار لوگ آئے، 4 لوگ، اور مختلف سوالات لے کر، بس ایک ہی آپ نے جو ہے رٹا لگا لیا استغفار کا۔ استغفار کرو، بارش نہیں ہو رہا استغفار کرو، مال نہیں ہے استغفار کرو، باغ میں پیداوار نہیں استغفار کرو، اولاد نہیں، بیٹا نہیں استغفار کرو۔ تو حضرت نے فرمایا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں، قرآن پاک سے یہ جواب دیا۔ یہ تو اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ تو اللہ نے فرمایا، ترجمہ کسی سے پوچھ لو، ابھی میں ترجمہ کی طرف گیا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آپ کی ہر پریشانی کا علاج استغفار ہے۔ تو آپ ایسا کریں 40 دن تک 1200 مرتبہ استغفار کریں، جو بھی استغفار کریں لیکن دل سے کرنا ہوگا۔ خواہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار کریں یا استغفار کریں استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار کریں، جو بھی کریں، خواہ دوسرا کوئی استغفار کریں، جو بھی استغفار کریں انشاءاللہ دل سے کریں تو 40 دن تک تو 1200 مرتبہ بلا ناغہ پڑھیں۔
اور اس کے بعد کم از کم 100 بار صبح 100 بار شام کو پڑھا کریں، استغفار کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں گے، آپ کی زندگی میں جو مشکلات آئی ہوئے سب ختم ہو جائیں گے، آپ کے دل کو سکون ہو جائے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے قرضے وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے، آپ کی کاروبار میں ترقی ہوگی، آپ کو رشتوں کا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، آپ کو جادو کی پریشانی پر نہیں ہوگی انشاءاللہ، آپ کو جنات نہیں ستا سکیں گے۔ تو آپ استغفار کو لازم کریں، سب پریشانیوں کا حل استغفار۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کے خوشیوں میں بدل لے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔